بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں اور رازق ہیں۔ زمین و آسمان کا نظام اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ رب العزت عزت ذلت کے مالک ہیں، زندگی موت کے مالک ہیں، صحت بیماری کے مالک ہیں، اور اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو چلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جو آج تک ہوا اللہ رب العزت کے امر سے ہوا، جو ہو رہا ہے اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی اللہ رب العزت کے امر سے ہوگا۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ان کو رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور انسان ہی نہیں جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں موجود ہیں اور اس سے پہلے آئی ہیں ان سب کو رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور آئندہ جو آئیں گے ان کے لیے بھی اللہ رب العزت ہی کافی ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمین میں ایسے ایسے خزانے چھپا رکھے ہیں کہ جب زمین قیامت جب آئے گی تو زمین اپنے خزانے باہر نکال پھینکے گی، لوگ حیران ہوں گے اتنا سب کچھ تھا اس زمین میں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، ہمیں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے۔ آج ہم اس مقصد سے ہٹ گئے، اور اس مقصد سے ہٹنے کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ ہمارے دنیا کے سارے کام چلانے والی ذات، سنبھالنے والی ذات، ساری مشکلات کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کوئی پریشانی ایسی نہیں جو اللہ رب العزت حل نہ کر سکتے ہوں، کوئی مشکل ایسی نہیں جس سے اللہ رب العزت نجات نہ دے سکتے ہوں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کو اللہ رب العزت ہم سے دور نہ کر سکتے ہوں۔ اللہ پاک کر سکتے ہیں، ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، ہم نے اللہ رب العزت سے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے۔ آج عمومی طور پر ان اسباب کو جن اسباب کی وجہ سے ہم پریشان ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ صرف علاج کی طرف دوڑا جاتا ہے، اور اس میں بھی غلط طریقوں کو اختیار کیا جاتا ہے۔ شوگر کا مریض ہے، اس کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہے، اب دوائیوں اور ڈاکٹروں کی طرف تو دوڑا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ وہ میٹھا کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا، وہ چینی استعمال کر رہا ہے، وہ میٹھا کھا رہا ہے، اس سے اس کو منع نہیں کیا جا رہا، اور دوڑے ہیں فلاں ڈاکٹر کو چیک کروا لیں، فلاں انسولین لگوا لیں، فلاں کام کر لیں۔ تو اس سے وقتی طور پہ مسئلہ حل ہوتا نظر تو آئے گا، لیکن جب تک احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جائیں گی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور تھک ہار کے جب علاج چھوڑیں گے تو یہ مریض جو کل مرنا ہے وہ آج مر جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلی بات اس یقین کو اپنے دل میں بسانا کہ ہمارے مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ پاک کے سوا کوئی ہمارے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے نکال نہیں سکتا۔ آج جہاں سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے ہوتا نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہمیں پیاس کے بجھنے کا یقین پانی پر ہے، حالانکہ پیاس کو بجھانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ پاک پیاس بجھانے کا امر اگر پانی سے نکال لیں تو جتنا چاہے پانی پی لیں پیاس نہیں بجھ سکتی۔ بے نمازی آدمی کے بارے میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب یہ مرنے لگے گا بے نمازی آدمی تو اس کو 7 سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، کہ اللہ رب العزت نے پانی سے پیاس کی ختم کرنے کی تاثیر کو ختم کر دیا۔ یہ تو اللہ کے امر سے ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنے مسائل کا حل جہاں چاہتے ہیں وہاں حل نہیں ہے۔ مسائل کا حل تو اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وہ اللہ جو دن کو نکالتے ہیں اور رات کو لے کر آتے ہیں، دن رات میں سمٹ جاتی ہے، رات دن میں سمٹ جاتا ہے، سورج زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک مناسب فاصلے پر اس کو رکھا، اور یہ 1 سیکنڈ بھی آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا۔ سورج کا نکلنا غروب ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، چاند کا نکلنا غروب ہونا اور چاند کی منازل، چاند کا بڑھنا گھٹنا اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں حفاظت دے سکتے ہیں، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رکھ سکتے ہیں اور زندہ اور صحیح سلامت، پھر اللہ رب العزت نے باہر مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں، بحر کلزم میں اللہ رب العزت نے 12 راستے بنائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ جو اللہ رب العزت
اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرما سکتے ہیں، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 تلواروں میں اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ اور غار کا واقعہ تو عمومی طور پہ سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ ذرا سا جھک کے دیکھتے تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں بھی حفاظت فرمائی۔ اب یہ بات ہمارے دل میں پختہ ہو جائے کہ ہمارا مسئلہ حل اللہ رب العزت نے کرنا ہے۔ جب یہ یقین بیٹھ جائے گا دل میں، اس یقین کو بٹھانا ہے، اس کے لیے بار بار اس بات کو بولنا، میری پریشانی ہے لیکن مجھے پریشانی سے نکالنے والے تو صرف اللہ ہے، مجھے اس تکلیف سے نجات دینے والی ذات تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ آج ہم بیماری سے شفا کا یقین کی بات تو کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا یقین پیناڈال پر زیادہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت سے بیماری کی شفا کا یقین ہمیں پیناڈال سے زیادہ ہوتا تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے ہمارے جسم میں پسینہ آتا اور بخار اتر جاتا۔ تو محنت اسباب کی ہوئی ہے، ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن یقین اللہ رب العزت پہ ہو کہ میرا مسئلہ تو اللہ ہی نے حل کرنا ہے۔ دوائی تو میں سنت کی نیت سے سبب کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں، جب بھی میڈیسن بھی کھائیں تو دعا کریں، اللہ اس دوائی میں تو شفا نہیں ہے، شفا تو آپ کے امر میں ہے، میں تو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سمجھ کر دوائی استعمال کر رہا ہوں، آپ مجھے شفا عطا فرما دیجیے۔ اللہ سے یوں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے سارے مسئلے حل فرما دیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہے ایک بندے کے لیے، یہ وہ بندہ ہے، 82 قسم کے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے۔ تو جو بندہ نماز کی دعوت دے وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوگا، تو دنیا میں اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کو راحت اور سکون عطا فرمائیں گے۔ راحت اور سکون والی اور عافیت والی زندگی ہوگی تو ہی اللہ رب العزت عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو نماز کی دعوت اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اور مسورات اپنے محرم مردوں کو نماز کی دعوت دیں۔ اذان ہوتے ہی ہمارے گھر میں کوئی بندہ نہ بیٹھا ہو جو نماز کے لیے نہ جائے۔ یہ وہ عمل ہے جس عمل کو اگر آپ نے آج سے شروع کر دیا، آپ جو دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا کہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا کرو اور دعا قبول نہ ہو، اور تم مدد مانگو تو تمہاری مدد نہ کی جائے۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہم روکتے نہیں۔ بچہ نافرمانی غلط کام کر رہا ہوتا ہے نا، ماں دیکھتی رہے تو باپ جب غصے میں آتا ہے تو پہلے ماں کو لتاڑتا ہے، تم منع نہیں کرتی، تم نہیں سمجھاتی اسے، تمہاری وجہ سے یہ ہوا۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ رب العزت کی جب نافرمان ہوتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان اختیار والوں کو یعنی ہمیں پہلے ڈانٹتے ہیں۔ ہم پریشانیوں مصیبتوں میں پہلے اسی لیے آتے ہیں کہ ہم روک سکتے ہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھ کے، ہم نہیں روکتے تو پھر پریشان ہوتے ہیں۔ ایمان کے 3 درجے ہیں، یا ہاتھ سے روکیں، یا زبان سے، یا آخری درجہ ہے گناہ ہوتے دیکھ کے کم از کم دل میں تو برا سمجھیں۔ میں اور آپ اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، کیا ہمارے بچے جو گناہ کر رہے ہیں، موبائل پہ میوزک مسلسل چل رہا ہے، کیا میرے دل میں اس کا مجھے پریشانی ہوتی ہے؟ کیا مجھے تکلیف ہوتی ہے اس گناہ سے؟ میں اپنے اپنوں کو دیکھ رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہے، وہ اللہ کی نافرمانی کریں، تو کیا میرے دل میں میں اس کو برا سمجھتا ہوں؟ ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر ایمان کہاں ہے؟ اور اس ایمان کے ساتھ مسئلے حل ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نام چاہے اے سے شروع ہو اور چاہے زیڈ سے ہو، ان چیزوں کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل حیثیت ہے تو اس بات کی کہ اللہ پاک نے ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور وہ مقصد ہے لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا، دین پر چلتے ہوئے دوسروں کو دین کی محنت کے لیے تیار کرنا، ان کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کرنا، اللہ سے بندوں کا تعلق جوڑنا۔ جو اس کام میں لگا ہوا ہے وہ اپنے مقصد پر ہے، اللہ رب العزت اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم اس ذمہ داری کو آج سے نبھانا شروع کر دیں اور نماز کی دعوت دینا شروع کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی راحتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔